یہ جماعت اول کے مضمون اردو ادب کے سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہے۔ بچوں، آج ہم جو نظم پڑھیں گے اس کا نام ہے اعضائے جسمانی، یعنی جسم کے مختلف حصے جیسے آنکھیں، ناک، کان، پاؤں، ہاتھ وغیرہ وغیرہ۔ آئیے بچوں نظم پڑھتے ہیں۔ میرے دو یہ ہاتھ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، جو رہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ آؤ یہ دعا کریں ان سے جو بھی ہم کریں، اچھے کام ہوں وہ اللہ کے کام۔ بچوں، یہ دو ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ ہاتھ نہ ہوتے تو ہم اپنے سارے کام کیسے کرتے؟ انہی ہاتھوں سے ہم کھانا کھاتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، دن بھر کے تمام کام کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ دو ہاتھ عطا کیے ہیں تاکہ ہم ان سے اچھے اچھے کام کر سکیں، دوسروں کے کام آ سکیں، ایسے کام کر سکیں جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، برے کاموں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے روک سکیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں۔ آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دو یہ کان، چھوٹے چھوٹے کان، جو رہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ آؤ یہ دعا کریں ان سے جو بھی ہم سنیں، اچھی بات ہو وہ اللہ کی بات۔ بچوں، ہمارے دو یہ کان جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جن کی مدد سے ہم سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ انہی کانوں کی مدد سے ہم دوسروں کی کہی ہوئی بات سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے امی ابو، بہن بھائی، استاد اور دوسرے لوگ جب بھی ہمیں بلاتے ہیں، ہم ان کانوں کی مدد سے اسے بآسانی سمجھ لیتے ہیں۔ انہی کانوں کی مدد سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقف ہوتے ہیں۔ ہم ان کانوں سے اذان کی آواز بھی سنتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں، کسی کی کوئی بھی اچھی بات سن سکتے ہیں۔ ہمارے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ ہم دور سے بھی سن سکتے ہیں۔ اگر کوئی قریب میں مصیبت میں ہو تو ہم اس کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہم ان کانوں کی مدد سے اپنے سے دور لوگوں سے فون کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے کانوں سے جو بھی سنیں وہ اچھی باتیں ہوں، کسی کی برائی یا غیبت نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیں۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو سننے سے خود کو روکیں، مثلاً فضول گفتگو سننے سے بچیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میری تو یہ آنکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، جو رہتی ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ آؤ یہ دعا کریں ان سے جو بھی ہم دیکھیں، اچھی چیز ہو وہ اللہ کی چیز۔ بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو آنکھیں دی ہیں، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ ان آنکھوں کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، درخت، پھول، میوے وغیرہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم رنگ برنگی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں رنگوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ ہرا رنگ ہے، یہ گلابی ہے۔ ان آنکھوں سے ہم لکھتے پڑھتے ہیں۔ ان آنکھوں کی مدد سے ہمیں اپنا راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی چیزیں دکھا، برائی اور
گناہ کے کاموں سے ہماری آنکھوں کو محفوظ فرما۔ آئیے بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دو یہ پاؤں، چھوٹے چھوٹے پاؤں، جو رہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ آؤ یہ دعا کریں ان سے ہم جہاں جائیں، اچھی راہ ہو وہ اللہ کی راہ۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو پاؤں بھی دیے ہیں جن کی مدد سے ہم چل پھر سکتے ہیں۔ ہم ان پاؤں سے دوڑ بھی سکتے ہیں۔ ہم نماز کی ادائیگی وقت پر کر سکتے ہیں۔ ہم پاؤں سے چل کر اسکول وقت پر جاتے ہیں۔ بچوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلانا، برائی اور گناہ کے راستوں سے بچانا، جن راستوں پر چل کر ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ بچوں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دو پاؤں چلنے کے لیے عطا کیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی عطا کی ہوئی چیزوں کا درست استعمال کریں، اسے برائی اور برے کاموں سے بچائیں، انہیں ان کاموں میں استعمال کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ آئیے بچوں نوٹ بک میں کام کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعضائے جسمانی کا ٹائٹل پیج اپنی نوٹ بک میں بلو کلر پینسل سے بنانا ہے۔ اگلے صفحے پر آپ نے تاریخ اور دن لکھنے کے بعد اعضائے جسمانی کا کیپشن بلو کلر پینسل سے دینا ہے۔ بچوں، نظم پینسل سے لکھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ میرے دو یہ ہاتھ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، جو رہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ آؤ یہ دعا کریں ان سے جو بھی ہم کریں، اچھے کام ہوں وہ اللہ کے کام۔ بچوں، نوٹ بک میں کام صفائی سے کرنا ہے۔ بچوں، اب ہم جملے بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر کوئی معنی دیتے ہیں تو ہم انہیں جملے کہتے ہیں۔ بچوں، ہمارے پاس پہلا لفظ ہے پاؤں۔ پاؤں کیا ہوتے ہیں؟ جسم کے وہ اعضاء ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ بچوں، ہمارے پاس یہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہیں جن کی مدد سے ہم پاؤں کا جملہ بنائیں گے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے جوتے۔ جوتے کہاں ہوتے ہیں؟ پاؤں میں۔ میرے ہیں اس کے موچ۔ بچوں، اب ہم ان الفاظ کی مدد سے جملے کو مکمل کریں گے۔ میرے پاؤں۔ پاؤں میں کیا ہوتے ہیں؟ جوتے۔ میرے پاؤں میں جوتے ہیں، لیکن میرے پاؤں میں لال رنگ کے جوتے ہیں۔ لال رنگ کے جوتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر ہم ڈیش لگائیں گے۔ یہاں ہم نے پاؤں کو جملے میں استعمال کیا ہے۔ بچوں، اس جملے کو ہم اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں۔ میرے پاؤں
میں موج آ گئی. بچوں اب ہم اسے اپنی نوٹ بک میں اتاریں گے. بچوں نوٹ بک میں آپ نے تاریخ اور دن لکھنے کے بعد جملے بنائی کا کیپشن بلو کلر پینسل سے دینا ہے. بچوں ہمارے پاس پہلا لفظ تھا پاؤں. پاؤں کا کیا جملہ بنایا تھا ہم نے؟ میرے پاؤں میں لال رنگ کے کیا تھے؟ جوتے ہیں. بچوں اب ہم دوسرا لفظ دیکھیں گے. یہ ہے دعا. دعا کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. تیسرا لفظ ہے کان. بچوں یہ بھی ہمارے جسم کا اعضا ہے جس کی مدد سے ہم سن سکتے ہیں. ان دونوں جملوں کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے. بچوں کام صفائی سے کرنا ہے.